چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اس کے لیے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں آئے۔ دونوں پراٹھے ترازو کے نیکی والے پلڑے میں ڈالے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بھاری تھا۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جس کی پہاڑ جیسے وزن سے نیکیوں کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا۔ پیارے بچوں، ابو نصر عیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا جس کا نام احمد بن مسکین تھا۔ عالم دین کو دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا کہ اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ عالم دین نے کہا، میرے پیچھے چل آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر عالم دین نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اس نے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ کر کے سمندر میں پھینک دو۔ پھینکنے گئے جال میں پہلی بار ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ جال کو باہر نکالا گیا۔ عالم دین نے کہا کہ جاؤ، اس مچھلی کو بازار میں فروخت کرو، اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لے جاؤ۔ ابو نصر سے شہر میں جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والی پیسوں سے ایک خیمہ والی اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا عالم دین کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کرو۔ عالم دین نے کہا، تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا تھا، قدرت نے تمہیں مچھلی دی، میں نے تمہاری نیکی اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، اس لیے یہ پراٹھے تم اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر اپنے پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں سے ماری ایک عورت روتے دیکھا جس کے پاس ایک بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دونوں پراٹھے دیکھے اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی کیا فرق ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، یہ دونوں پراٹھے کس کو دوں؟ عورت کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر جھکا دیا اور پراٹھے بھوکی عورت کی طرف بڑھا دیے اور بولا، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کی بھوکے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن ابو نصر غمگین دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ اپنے بھوکے بچوں اور بیوی کا سامنا کیسے کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا کہ یہ دیکھو، یہی ابو نصر ہے۔ منادی والے نے کہا، آج سے 20 سال پہلے قبل تیرے باپ نے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں نے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آج میں نے تمہیں پا لیا تو یہ 30,000 درہم تیسرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر نے کہا تھا وہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، اس کے لیے گھر بنے تجارت پھیلتی گئی، اس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا، ایک ہی بار میں 1,000 درہم فراخت کر لی، صدقہ اور خیرات کرنے والا بن گیا۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب ہے۔ منادی کرنے والا نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے، اس کے گناہ و ثواب کو تولا جائے، اور نصر کہتا ہے، ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میری گناہوں کو رکھا گیا تو گناہوں والا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، میں صدقات و خیرات کہاں گئے جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ تو سننے والا نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے خواہشات اور ریاکاری کا ململہ چڑھا، ان صدقات کو روٹی سے بھی زیادہ ہلکا پایا۔ میں نے گناہوں کا پلڑا بھی بھاری تھا، میں رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے رب، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی عمل ہے تو اسے بھی لے آؤ۔ میں نے دیکھا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، اس کے لیے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں آئے۔ دونوں پراٹھے ترازو کے نیکی والے پلڑے میں ڈالے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بھاری تھا۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے
جس کے پہاڑ جیسے وزن نیکیوں کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا۔ منادی والے نے پوچھا کہ اور عمل کیا ہے اس کا باقی؟ تو فرشتہ ابھی بھی بھوکے بچوں کی مسکراہٹ سے اس پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابو نصر، تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں، آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچایا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بڑی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی سے جھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات ہے کہ دھیان رکھیں کہ نمائش کا جذبہ فطرت انسان کا ایک لازمی بن کر رہ گیا ہے۔ اب ہماری نیکیاں اور خوبیاں بھی لاشعوری طور پر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہے جب ہم خوبصورتی اور فخر اس بات کی دوسروں پر کا اظہار کرتے ہیں کہ ظاہری نام و نمود دنیا سے